نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک امتحان کے لیے دی ہے، اور یہ بہت مختصر امتحان ہے۔ چند ہی دہائیوں میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان ایک ایسی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، اس ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو ایک ایسی خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوگی جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، لیکن اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا تو اس کا انجام نہایت خوفناک ہوگا۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے صرف ایک مطالبہ ہے، اے انسان، ایک تیری مرضی ہے اور ایک تیرے رب کی مرضی، لیکن ہوتا ہمیشہ وہی ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، دنیا میں میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری ہر چاہت پوری کر دوں گا، لیکن اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے تیری خواہشوں میں ہی تکا دوں گا، اور آخرکار ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی مختصر زندگی کو اللہ کے رضا میں گزار دو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لو، اور جس سے منع فرماتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی عملی زندگی سے یہی سبق دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی عظیم سبق کو دہراتی ہے۔ آپ بڑھاپے تک اولاد کے لیے دعا کرتے رہے۔ پھر تقریباً 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ سوچو، بڑھاپے میں ملا ہوا خوبصورت بیٹا جس سے بے پناہ محبت تھی، اور اچانک اللہ کا حکم آ گیا کہ اسے اپنی نظروں سے دور کر دو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، فوراً عرض کیا، اے میرے رب، جیسا تیرا حکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام راستہ دکھاتے ہوئے انہیں بیابانوں، پہاڑوں اور صحراؤں سے گزارتے ہوئے مکہ مکرمہ لے آئے۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ آبادی، پھر بھی اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور ننھے بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا۔ یہ سن کر وہ بولی، پھر جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ذرا تصور کرو، ایک نوجوان عورت، سنسان وادی، نہ پانی، نہ کوئی انسان، 3 دن بعد کھانا ختم، دودھ ختم، اور معصوم بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ماں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے، پانی تلاش کرتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے، مگر کہیں پانی نہیں۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین پر پاؤں مارا، اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، وہی زمزم جس سے آج تک دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ پھر وقت آیا دوسرے امتحان کا۔ اللہ نے فرمایا، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لختی جگر کو لے کر مینا پہنچے۔ راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پھر بیٹے سے فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلائی، مگر اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ نہ چلنا۔ پھر اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ دوستو، اللہ کو نہ اسماعیل علیہ السلام کا خون چاہیے تھا اور نہ قربانی کی کوئی مجبوری تھی۔ اللہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ کامیابی صرف اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کامیابی دولت، شہرت، بڑی گاڑیوں اور بڑے گھروں کا نام ہے، مگر اللہ کی قسم، سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں، سکون صرف اللہ کے اطاعت میں ہے۔ اگر اللہ کی مان کر زندگی گزاری جائے تو انسان سادہ زندگی میں بھی پرسکون رہتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو سونے کی گاڑی میں بیٹھا انسان بھی بے سکون رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی دین کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے نبی مسلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر انہوں نے ایمان پر سمجھوتا نہ کیا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، ظلم کیا گیا، مگر زبان پر یہی تھا کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھوک، پیاس، تکلیف اور ظلم سب کچھ برداشت کیا، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دوستو، اللہ ہم سے ایسی بڑی قربانیاں نہیں مانگتا،
اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم حلال و حرام کا فرق جانیں، سچ بولیں، نماز قائم کریں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی غلط عادتوں اور اپنے گناہوں پر چھری چلائیں اور عہد کریں کہ اے اللہ، اب زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں قربانی کا اصل پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔